بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. یہ ہم 20ویں سبق میں آج داخل ہیں۔ 20واں سبق میں مشق اس بات کی کرائی گئی ہے کہ وہی عدد تمیز میں اگر عدد کی تمیز ہے تو جو بات ہم نے پچھلے سبق میں بتایا کہ معدود جو بھی ہوگا عدد اس کے اگینسٹ ہوگا، اس کا الٹا ہوگا۔ معدود اگر مذکر ہے، مطلب یہ قاعدہ ہے 3 سے لے کے 9 تک کا، 3 سے لے کے 9 تک کا ہے کہ اگر معدود جس کو گنا گیا ہے اگر مؤنث ہے تو عدد جو ہے مذکر آئے گی، اور اگر جس کو گنا گیا ہے مذکر ہے تو عدد جو ہے وہ مؤنث آئے گی۔ اسی پر اس سبق میں جو ہے مشق کرائی گئی ہے، تو اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الدرس العشرون، 20واں سبق۔ لیلا یا سلمى افی فصل کا طالبات من الصین والیابان۔ اے سلمى، لیلا پوچھتی سلمى سے کہ کیا تمہارے کلاس میں طالبات ہیں چین اور جاپان کی؟ چین اور جاپان کی اسٹوڈنٹ، لیڈیز اسٹوڈنٹ ہیں، لڑکیاں اسٹوڈنٹ ہیں۔ سلمى بولتی نعم فی فصلنا 5 طالبات من الصین و4 طالبات من اليابان و8 طالبات من انڈونیشیا۔ سلمى بولتی ہے ہاں، میری کلاس روم میں 5 طالبہ چین کی ہے اور 4 طالبہ جاپان کی ہے اور 8 طالبہ انڈونیشیا کی ہے۔ تو دیکھیے اس میں وہی قاعدہ، دونوں قاعدہ کو آپ یہاں پہ جاری کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب جگہ جمع کا صیغہ آیا ہے اور مجرور آیا ہے، طالبات، طالباتن، طالباتن، طالباتن۔ دوسرا یہ کہ طالبات چونکہ مؤنث ہے تو اس کی عدد الٹا لایا گیا ہے، مذکر۔ 5 طالباتن، 5 تو طالباتن نہیں کہا گیا، کیا 5 طالباتن، 4 طالباتن، 8 طالباتن، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سمجھ کے چلیے۔ لیلا وفی فصلنا 3 طالبات من الہند و6 طالبات من الفلپین و7 طالبات من ترکیہ۔ لیلا بولتی ہے ہماری کلاس میں 3 طالبہ بھارت کی ہے اور 6 طالبہ فلپین کی ہے اور 7 طالبہ ترکی کی ہے۔ تو اس میں بھی دونوں قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ طالبات جمع ہے اور اس کے اوپر جر ہے یعنی زیر ہے، اور اس کے جو ہے چونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے اس کا عدد جو ہے مذکر آیا ہے، جیسے 3 6 7، ٹھیک ہے۔ سلمى کم اختن لک یا لیلا، سلمى پوچھتی ہے اے لیلا تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ لیلا بولتی ہے لی 3 اخواتن، میری 3 بہنیں ہیں۔ تو دیکھیں یہاں بھی اخواتن جمع ہے اور مؤنث ہے اس لیے 3 آیا، 3 تو نہیں آیا ہے۔ آگے بولتی ہے سلمى اور پوچھتی ہے کم اخن لکے، اور تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ تو وہ بولتی ہے لی 5 اخوتن۔ دیکھیے یہاں جو ہے اخوتن جو ہے تمیز ہے اور یہ جمع ہے اور جمع مذکر ہے، تو اس لیے اس کی عدد جو ہے آئی ہے وہ مؤنث آئی ہے، 5 اخوتن، 5 اخوتن نہیں آیا ہے۔ سلمى لک 3 اخوات و 5 اخوتن، سلمى بولتی ہے کہ تمہاری 3 بہنیں ہیں اور 5 بھائی ہیں۔ لیلا بولتی ہے نعم ہاں، وکم اخن و اختن لکے، اور تمہارے کتنے بھائی بہن ہیں؟ سلمى بولتی ہے لی 4 اخوتن و 4 اخواتن، وہ بولتی ہے کہ میرے 5 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک دم گرامر کے حساب سے چل رہے ہیں کہ 4 اخوتن، تو اخوتن جمع لائے ہیں اور مجرور ہے، اور چونکہ یہ مذکر ہے اس لیے سلمى لی 4 اخوتن و 4  اخواتن،
ہاں صحیح تو ہے. تو یہ چونکہ اخوت مذکر ہے نا، تو اس کے حساب سے اربعۃ مؤنث لائے ہیں، اور اخوات چونکہ مؤنث ہے تو اس کے حساب سے اس کا الٹا جو ہے اربع جو ہے مذکر لائے ہیں. لیلا لی زمیلۃ اسمها خدیجہ لها ثمانیۃ اخوۃ و ثمانی اخوات. بولتی ہے لیلا کہ میری ایک دوست ہے، اس کا نام خدیجہ ہے، اس کے 7 بھائی، 8 بھائی ہیں اور 8 بہنیں ہیں. تو دیکھیے دونوں جگہ قاعدہ جو ہے بالکل صحیح ثابت صحیح ہے. اب جو ہے اس کی مشق کراتے ہیں. ثلاث طالبات، 4 طالبات، 5 طالبات، 6 طالبات، 7 طالبات، 8 طالبات، 9 طالبات، 10 طالبات. یعنی یہاں پہ عشرہ کو بھی جو ہے اسی گرامر پہ لے آئے ہیں، لیکن عشرہ کا کچھ الگ بھی قاعدہ ہے، عشرہ کا الگ بھی قاعدہ ہے، لیکن اب یہاں پہ اس کتاب میں اسی حساب سے چل رہے ہیں تو اس کو ہم اسی 9 ہی والے قاعدے 3 سے 9 والا قاعدے پہ اس کو جاری کیا انہوں نے، تو ہم یہاں اسی حساب سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ورنہ عشرہ کا ایک الگ سے بھی قاعدہ ہے، چاہیں تو آپ لوگ سن لیں. عشرہ کی تذکیر و تانیث کا قاعدہ یہ ہے کہ مفرد ہو تو معدود کے برعکس ہوتا ہے، اور مرکب ہو تو معدود کے موافق ہوتا ہے. یعنی جیسے یہاں پہ مفرد ہی ہے یہ 10 طالبات، تو معدود کے برعکس یعنی بالکل صحیح ہے، اس کے الٹا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہ مرکب ہو تو پھر اس کے موافق آ جاتا ہے، یعنی سیم ایک جیسا ہو جاتا ہے. جیسے پہلے کی مثال تو وہی ہے عشرۃ رجال، عشرۃ رجال، 10 غرفات. ٹھیک ہے، یہ تو پہلے کی مثال ہو گئی کہ جو مفرد ہے یعنی اکیلا لفظ ہے، اس کے ساتھ کچھ ہے نہیں، تو وہ جو ہے اپنے عدد معدود کے اگینسٹ اس کے الٹا آئے گا. لیکن اگر مرکب ہو تو جیسے ثلاثۃ عشر قلما، 13 قلما، اور 13 غرفة، یہ معدود کے ادم موافق ہے کیونکہ یہ مرکب ہے. تو یہ ایک الگ سے قاعدہ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. فی الوقت ہم یہ اتنا ہی سمجھ کے چلتے ہیں کہ یہ جو ہے یعنی الگ ہی ہے اور مفرد ہے، تو وہ 3 کے ہی قاعدے میں ہم لے لیتے ہیں. 3 کا جو قاعدہ ہے، 3 سے لے کے 9 کا جو قاعدہ ہے، اسی قاعدے کو ہم 10 کے لیے بھی جاری کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ مرکب ہے بھی نہیں. مرکب اگر ہو تو پھر جو ہے وہ معدود کے موافق ہو جاتا ہے. یعنی وہ معدود جو ہے مذکر ہے تو عشرہ بھی مذکر، اب معدود اگر مؤنث ہے تو عشرہ بھی مؤنث، عشرۃ جیسے ہو جاتا ہے. آگے بولتے اقرا واکتب، پڑھو اور لکھو. فی بیتنا 3 غرف، میرے گھر میں 3 کمرے ہیں. ٹھیک ہے، فی بیتنا 3 غرف، تو یہ غرف جمع ہے اور یہ مؤنث ہے، اس لیے 3 آیا. غرفتن کی جمع ہے نا، تو یہ مؤنث ہے اس لیے 3 جو ہے مذکر لائے ہیں، اور جمع ہے وہ دونوں قاعدہ جاری ہو رہا ہے. فی الجامعۃ 10 حافلات، ٹھیک ہے، حافلات مؤنث ہے اس لحاظ سے جو ہے 10 مذکر آیا ہے. فی هذه المدرسة 8 مدرسات، اس مدرسے میں 8 لیڈیز ٹیچر ہیں. عباس لہو 7 بنات، عباس کی 7 بیٹیاں ہیں. فی بیتنا 9 دجاجات، میرے گھر میں 9 مرغیاں ہیں. ٹھیک ہے. فی الجامعۃ 5 کلیات، جامعہ میں یونیورسٹی میں 10 کالج 5 کالج ہیں. فی المستشفى 10 طبیبات و 4 ممرضات، ہاسپٹل میں 10 ڈاکٹر ہیں اور 4 نرسیں ہیں. تو سب قاعدہ سب پہ جاری ہو رہا ہے. ہاں، طبیبات مؤنث ہے اس لیے 10 مذکر آیا ہے، اور ممرضات مؤنث ہے 4 بھی مذکر آیا ہے. خالد لہو 3 ابناء و 4 بنات، خالد کے 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو
ابنا مذکر ہے اس لیے اس کا عدد جو ہے اس کا الٹا مؤنث آیا ہے، اور بنات مؤنث ہے اس لیے اس کی عدد جو ہے اس کے الٹے مذکر آیا ہے۔ لی خمسۃ اخوۃ و ست اخوات، میرے پانچ بھائی ہیں اور 6 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، وہی قاعدہ سب پہ جاری ہو رہا ہے۔ فی ھذا الکتاب 10 دروس، اس کتاب میں 10 سبق ہیں، ٹھیک ہے، تو درس چونکہ مذکر ہے اس لیے 10 آیا ہے، اس کا اگینسٹ مؤنث آیا 10۔ لنا 4 اعمام و 5 عمات، میرے 4 چچا ہیں اور 5 چچی ہیں یا 5 پھوپھی ہیں۔ میرے 4 چچا ہیں اور 5 پھوپھیاں ہیں۔ تو عم کے بارے میں عم جو ہے، عم کے معنی چچا بھی آتے ہیں اور پھوپھا بھی آتے ہیں۔ اس طرح سے عمتن جو ہے چچی بھی ہے اور پھوپھی کو بھی کہتے ہیں۔ فی بلدی 5 جامعات، ٹھیک ہے، میرے شہر میں 5 کالج ہیں، 5 جامعات، 5 یونیورسٹی ہیں۔ میرے بلدی میرے شہر میں یا میرے ملک میں، میرے کنٹری میں۔ فی ذالک درس 8 کلمات جدیدۃ، اس سبق میں 8 کلمے نئے ہیں، ٹھیک ہے، کلمات مؤنث سے 8 آیا، 8 تو نہیں آیا ہے۔ عندی 3 مجلات، میرے پاس 3 رسالے ہیں، 3 مجلے ہیں، 3 میگزین ہیں۔ بولتے عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، بول رہے کہ یہ پوچھے گئے سوالات جو ہیں اس کا جواب دو۔ بولتے ہیں کم اخن لکا، مستعمل العدد مذکور بین قوسین، یہ جو ہے عدد اس کو یوز کرنے کا ہے۔ کم اخن لکا تو بولیں گے لی 6 اخوان، لی 6 اخوان۔ کم اختن لکا، لی 5 اخوات، نہیں 5 اخوات، 5 اخوات، الٹا کریں گے، اخوات مؤنث ہے اس لیے عدد جو ہے مذکر لائیں گے، لی 5 اخوات۔ کم بقرۃ فی الحقل، کھیت میں کتنی گائے ہیں، تو فی الحقل 10 بقرات، 10 بقرات، کھیت میں 8 گائے ہیں۔ کم طالبۃ جدیدۃ فی الفصل، کتنی نئی طالبہ ہیں کلاس روم میں، تو جواب دیں گے فی الفصل 9 طالبات جدیدۃ، فی الفصل 9 طالبات جدیدۃ۔ کم طبیبۃ فی مستشفی الولادہ، میٹرنٹی ہاسپٹل میں کتنی ڈاکٹرنیاں ہیں، تو مستشفی ولادہ کے لیے میں نے پیچھے بتایا تھا ڈیلیوری نرسنگ ہوم، تو اس کا وہ بھی مفہوم ہے، وہ سمجھنے کے لیے وہ بھی ہے، باقی اس کا صحیح معنی جو ہے میٹرنٹی ہاسپٹل ہے، اور اسی کو بولتے ہیں جہاں پہ ولادت وغیرہ کے مرحلے جو ہے طے کیے جاتے ہیں۔ تو بولتے ہیں کم طبیبۃ فی مستشفی الولادہ، میٹرنٹی ہاسپٹل میں کتنی ڈاکٹر ہیں، کتنی ڈاکٹرنیاں ہیں، تو یہاں 8 کا نشان دیا ہے، تو ہم بولیں گے فی المستشفی الولادہ 8 طبیبات، ٹھیک ہے۔ کم حافلۃ فی الجامعہ، فی الجامعۃ 6 حافلات، ٹھیک ہے۔ کم ابناء لک، لی 4 ابناء۔ کم بنتا لک، لی 7 بنات۔ کم جامعۃ فی بلدک، فی بلدی 3 جامعات۔ کم کتابا عندک، عندی 8 کتب۔ اقرأ الجمل الآتیہ واکتبها مع کتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف۔
تو یہ جو ہے عدد جو ہے 1 2 3 اس کو جو ہے حرفوں میں لکھنے کا ہے، حرفوں میں اس کو لکھنا ہے. جیسے یہ اربع ہے تو اس کو الف را با عین یعنی ایسے کر کے سب کو لکھنے کا ہے. ٹھیک ہے، بولتے ہیں لی اربعۃ اخوۃ و ثلاث اخوات. ٹھیک ہے، لی اربع اخوۃ و ثلاث اخوات. ٹھیک ہے، وہی قاعدہ دونوں سب پہ جاری کرنے کا ہے کہ اخوتن چونکہ مذکر ہے اس لیے اربعوں کو جو ہے مذکر مؤنث لائیں گے. میں نے مثال پھر سے دے دوں، لگتا ہے زبان پھسل گیا. تو لی اربع اخوۃ و ثلاث لی اربعۃ اخوۃ لی اربعۃ اخوۃ و ثلاث اخوات. یہ ہوگا جملہ صحیح، لی اربعۃ اخوۃ و ثلاث اخوات، یعنی اس کا الٹا آئے گا. اخوہ چونکہ مذکر ہے تو یہ عدد جو آئے گی مؤنث آئے گی، اور یہاں اخوات چونکہ مؤنث ہے تو اس کی عدد جو مذکر آئے گی. ٹھیک ہے، ایسے محمد لہو خمسۃ ابناء و ثمانی بنات. ٹھیک ہے، محمد لہو خمسۃ ابناء و ثمانی بنات. محمد کی 5 بیٹے ہیں اور 8 بیٹیاں ہیں. عندی 10 کتب و سبع مجلات. عندي 10 كتب عندي 10 كتب عندي 10 كتب 10 كتب. کتب مذکر ہے نا تو 10 عندي 10 كتب و سبع مجلات. ٹھیک ہے، عندي 10 كتب و 7 مجلات. في المستشفى 9 طبيبات و 6 ممرضات. دونوں میں جو ہے مذکر ہی آئے گا کیونکہ دونوں کا جو ہے معدود مؤنث ہے. عندي 4 قمصان، میرے پاس 4 قمیص ہیں. لہذا السيارة 4 ابواب، اس گاڑی کے 4 گیٹ ہیں تو لہذا سے 4 ابواب آئے گا. في هذه الكلمة 5 حروف. في هذه الكلمة 5 حروف. ٹھیک ہے، في مدرستنا 8 مدرسات. في بيتنا 10 رجال. في بيتنا 10 رجال و 10 نساء. ٹھیک ہے، ادھر الٹا کرنے کا ہے. في بيتنا 10 رجال و 10 نساء. میرے گھر میں 10 مرد اور 10 عورتیں ہیں. ذهب أبي إلى الرياض قبل 3 أيام. قبل 3 أيام. اكتب العدد من 3 إلى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا له. یعنی 1 سے 10 لکھ لو اور یہ سب کو یوز کرنا ہے. سیارتن، اختن، طالبتن، مجلتن، بنتن، ساعتن، سب کو جو اس کے حساب سے استعمال کرنے کا ہے، سب کو یوز کر کے دیکھنے کا ہے. جیسے مثال کی طرف ہم یہ سب کا ایک مثال لے لیتے ہیں. جیسے 3 سیارات 4 اخوات 5 طالبات
ست مجلات، 7 بنات، 8 ساعات۔ ابھی اس سبق میں نئے شبد جو ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ نئے شبد ہیں المجلہ، میگزین وغیرہ کے معنی میں آتا ہے، جس کے جمع مجلات ہے۔ انڈونیشیا ایک ملک کا نام ہے۔ الحرف، حرف جو ہے شبد، اور ایک کو کھو گھو یا الف با تا، یہ سب حرف ہوئے، اس کی جمع حروف ہے۔ الکلمۃ یعنی شبد، کلمہ کے لیے شبد جو 2-3 حرف مل کر کے جو ایک بن جاتا ہے تو اس کو کلمہ اور شبد کہتے ہیں۔ الکلمۃ اس کی جمع کلمات ہے۔ تو یہ سبق الحمدللہ ابھی پورا ہوا، اور اب ہم اس کے بعد والے سبق میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس سبق کو عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دے، اور ہمیں عربی زبان سمجھ کر اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن شریف اور حدیث پاک سمجھنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔